مرکز کی انجیل کا تفسیری مطالعہ کرتے ہوئے ہم نے پہلے 3 اسباق بیان کیے ہیں، جن میں ہم نے مقدس مرکز کی انجیل کا تعارف، پھر دوسرے لیسن میں ہم نے مقدس یوحنا اصطباغی جو خداوند یسوع مسیح کا پیش رو ہے اس کے تعلق سے سیکھا۔ پھر کچھ انتظامی چیزیں تھیں، خداوند یسوع مسیح کا بپتسمہ، ان کی آزمائش، اور پھر خداوند یسوع مسیح نے اپنی بادشاہی کو اسٹیبلش کرنے کے لیے اپنے ساتھ کچھ ساتھیوں کا چناؤ کیا، اور یہ 4 ساتھی جو ہیں یہاں بیان کیے گئے ہیں، جو 16ویں سے 20ویں آیت تک۔ آج ہمارے سامنے جو حوالہ ہے وہ ہے مقدس مرکز کی انجیل، اس کا پہلا باب اور اس کی 20۔ آج ہمارے سامنے جو حوالہ ہے وہ ہے مقدس مرکز کی انجیل، اس کا پہلا باب اور اس کی 21ویں آیت سے لے کر 34ویں آیات تک۔ مقدس مرکز کی انجیل، اس کا پہلا باب، اس کی 21ویں آیت سے لے کر 34ویں آیت تک۔ میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں، پھر ہم اس کی تفسیر کریں گے۔ کلام مقدس میں مرقوم ہے، پھر وہ کفرنہوم میں داخل ہوئے اور وہ فی الفور سبت کے دن عبادت خانے میں جا کر تعلیم دینے لگا، اور لوگ اس کی تعلیم سے حیران ہوئے، کیونکہ وہ ان کو فقیہوں کی طرح نہیں بلکہ صاحب اختیار کی طرح تعلیم دیتا تھا۔ اور فی الفور ان کے عبادت خانے میں ایک شخص ملا جس میں ناپاک روح تھی۔ وہ یوں کہہ کر چلایا کہ اے یسوع ناصری، ہمیں تجھ سے کیا کام؟ کیا تو ہم کو ہلاک کرنے آیا ہے؟ میں تجھے جانتا ہوں کہ تو کون ہے، خدا کا قدوس ہے۔ یسوع نے سے جھڑ کر کہا، چپ رہ اور اس میں سے نکل جا۔ پس وہ ناپاک روح اسے مروڑ کر اور بڑی آواز سے چلا کر اس میں سے نکل گئی، اور سب لوگ حیران ہوئے اور آپس میں یہ کہہ کر بحث کرنے لگے کہ یہ کیا ہے، یہ تو نئی تعلیم ہے۔ وہ ناپاک روحوں کو بھی اختیار کے ساتھ حکم دیتا ہے اور وہ اس کا حکم مانتے ہیں۔ اور فی الفور اس کی شہرت گلیل کی اس تمام نواحی میں ہر جگہ پھیل گئی، اور وہ فی الفور عبادت خانے سے نکل کر یعقوب اور یوحنا کے ساتھ شمعون اور اندریاس کے گھر آئے۔ شمعون کی سانس تپ میں پڑی تھی، اور انہوں نے فی الفور اس کی خبر اسے دی۔ اس نے پاس جا کر اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھایا، اور تپ اس پر سے اتر گئی، اور وہ ان کی خدمت کرنے لگے۔ شام کو جب سورج ڈوب گیا تو لوگ سب بیماروں کو اور ان کو جن میں بدروہیں تھیں اس کے پاس لائے، اور سارا شہر دروازے پر جمع ہو گیا۔ اور اس نے بہتوں کو جو طرح طرح کی بیماریوں میں گرفتار تھے اچھا کیا، اور بہت سی بدروہوں کو نکالا، اور بدروہوں کو بولنے نہ دیا، کیونکہ وہ اسے پہچانتی تھیں۔ خداوند کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ خداوند یسوع مسیح جب زمین پر آئے ہیں، گو کہ مقدس مرکز نے ان کی پیدائش کا جو واقعہ ہے وہ بیان نہیں کیا، اور نہ ہی اس کا نسب نامہ بیان کیا ہے، لیکن مقدس مرکز انجیل نویس نے خداوند یسوع مسیح کو اس کے پیش رو سے شروع کیا ہے، یعنی یوحنا اصطباغی
سے شروع کیا ہے جو خداوند یسوع مسیح کو سٹیج پر بلانے سے پہلے اس کا پراپر تعارف کروا دیں، کیونکہ خداوند یسوع مسیح ایک الہی پروٹوکول اور ایک ڈیوائن سٹیج کے اوپر پرفارم کرنے کو ہے، اور لازمی ہے کہ اس کو انٹروڈیوس کرانے کے لیے، اس کا تعارف کرانے کے لیے کوئی ڈیوائن پرسنالٹی اس کے شایان شان ہو جو خداوند یسوع مسیح کو اس روحانی سٹیج پر پرفارم کرنے کے لیے مدعو کرے۔ سو مقدس یوحنا اصطباغی نے اس کے مشن کو اور اس کی ذات اقدس کو دنیا کے سامنے خداوند کی طرف سے متعارف کرایا اور اس کو بتایا کہ دیکھو وہ خدا کا برہ ہے جو جہان کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ یوحنا نے انکار کیا ہے کہ میں جہان کے گناہ اٹھانے کے لیے نہیں آیا، میری ذمہ داری تھی کہ میں پرانے اور نئے عہد نامے میں ایک جوڑ لگا سکوں، پرانے اور نئے عہد نامے کو ایک طرح سے کنیکٹ کر سکوں، اور میری ذمہ داری یہ ہے کہ پرانے عہد نامے کی خاموشی کے بعد نئے عہد نامے کا جو نیا سٹیج ہے اس کو سیٹ کر سکوں۔ اور یوحنا نے اپنا کام کیا اور کام تمام کیا اور خداوند یسوع مسیح کے ہینڈ اوور کر دیا۔ اور جب خداوند یسوع مسیح کے ہینڈ اوور کیا تو یوحنا نے ہی خداوند یسوع مسیح کا بپتسمہ کیا، جو کہ وہ ہیزیٹنٹ تھا، وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ بپتسمہ کرے، لیکن خداوند یسوع مسیح کی ضرورت تھی کہ وہ بپتسمہ اس سے لے، اس لیے کہ جس سٹیج پر خداوند یسوع مسیح پرفارم کرنے جا رہے ہیں لازمی ہے کہ اس سٹیج کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ وہ بپتسمہ یافتہ ہو، چاہے اس کو ضرورت ہے چاہے اس کو ضرورت نہیں ہے، یہ اس کی ریکوائرمنٹ تھی۔ اور اس لیے یسوع مسیح نے کہا تھا تو اب اسے ہونے دے۔ بپتسمے کے فوراً بعد پاک روح کی ہدایت سے خداوند یسوع مسیح بیابان میں چلے گئے ہیں، اور بیابان میں وہ کامیابی حاصل کی ہے جس میں اسرائیل جو خدا کا بیٹا تھا، خروج کی کتاب اس کے 4 باب کی 22ویں آیت میں وہ بیٹا فیل ہوا تھا، اور خداوند یسوع مسیح نے پاک روح کی ہدایت سے یہ کہا کہ میں اس چیلنج کو قبول کروں گا جس چیلنج میں سے پہلا بیٹا فیل ہو چکا ہے، لہٰذا لازمی ہے کہ اگر میں نے خدا کی خدمت کرنی ہے تو مجھے وہ چیلنج میٹ کرنا ہے جو پہلے فیل گنا گیا تھا۔ سو خداوند یسوع مسیح نے کامیابی کے ساتھ اپنا جو بیابانی سفر تھا وہ مکمل کیا، اور اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد خداوند یسوع مسیح نے اپنی خدمت کا آغاز اس وقت کیا جب اسے یہ خبر ملی کہ مقدس یوحنا اصطباغی کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اور یہ گرفتاری اسے اس کی موت تک لے گئی۔ اب خداوند یسوع مسیح پر یہ ذمہ داری تھی کہ وہ پبلک میٹنگ میں آئے، وہ باہر نکلیں اور اس منسٹری کو شروع کریں جس کے لیے وہ بلائے گئے ہیں۔ اور انہوں نے پہلا کام یہ کیا کہ انہوں نے اپنے ساتھ چند دوستوں کو لیا، اور 16 آیت سے لے کر 20ویں آیت تک، مرکز کی انجیل اس کا پہلا باب اس کی 16ویں سے 20ویں آیت تک خداوند یسوع مسیح نے 4 شاگردوں کا انتخاب کیا ہے، اور یہ چاروں کے چاروں شاگرد جو ہیں یہ ماہی گیر تھے، اور پچھلے لیسن میں ہم ان کی تفسیر کر چکے ہیں۔ 21ویں آیت میں خداوند یسوع مسیح انتظامی چیزوں کے بعد اب وہ اپنی ذمہ داری کو کرنے کے لیے، پورا کرنے کے لیے باہر نکلے ہیں، اور ذمہ داری کیا ہے کہ وہ اب خداوند کی بادشاہی کا اعلان کریں کہ خداوند کی بادشاہی کیسی ہوگی، خداوند کی بادشاہی کیسی ہوگی، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے جب منادی کرنا شروع کیا ہے اور اس نے کہا کہ وقت پورا ہو گیا ہے، خداوند کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے، توبہ کرو اور خوشخبری پر ایمان لاؤ۔ اب خداوند یسوع مسیح کو بتانا ہے کہ وہ کون ہے اور اس کی بادشاہی کس طرح کی ہوگی۔ جب تک وہ یہ نہیں بتائے گا کہ میں کون ہوں اور میری بادشاہی کس طرح کی ہوگی،
اس وقت تک لوگ اسے قبول نہیں کریں گے۔ اس حوالے میں مقدس مرکز کی انجیل اس کا پہلا باب اور اس کی 21ویں آیت سے لے کر 34ویں آیت تک جو حوالہ بیان کیا گیا ہے، اس میں خداوند یسوع مسیح نے اپنے آپ کو ایکسپلور کیا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے بیان کیا ہے، ظاہر کیا ہے کہ وہ کون ہے، اور اس کے ہم نے 4 حصے کیے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کی اس ابتدائی خدمت میں جو گلیل میں ہے، ہم نے 4 حصے کیے ہیں، اور اس حوالے کو ہم دیکھیں گے 21ویں اور 22ویں آیت۔ خداوند یسوع مسیح اپنی تعلیم دینے کے وسیلے سے اپنے آپ کو لوگوں پر ظاہر کرتا ہے کہ میں کون ہوں۔ 21ویں اور 22ویں آیت، خداوند یسوع مسیح اپنی ٹیچنگ کے وسیلے سے، تعلیم کے وسیلے سے وہ بیان کرتا ہے کہ میں کون ہوں۔ پھر 23ویں سے 28ویں آیت تک خداوند یسوع مسیح نے اپنی طاقت جو ابلیس کے خلاف ہے اس کے وسیلے سے ثابت کیا ہے کہ وہ کون ہے۔ پھر 29ویں سے 31ویں آیت تک خداوند یسوع مسیح نے ہیلنگ کے وسیلے سے، شفائیہ منسٹری کے وسیلے سے اپنے آپ کو ظاہر کیا ہے۔ اور پھر 32ویں سے 34ویں آیات تک خداوند یسوع مسیح نے اپنی اتھارٹی، اپنے اختیارات کے وسیلے سے ثابت کیا ہے کہ وہ کون ہے۔ یہ 4 حصے ہیں جو ہم نے کیے ہیں آج اس اقتباس کے، اور ہم چاہیں گے کہ ہم ان 4 حصوں کو جلدی سے دیکھیں اور اس حوالے کی تفسیر کریں۔ جیسے کہ میں ہر لیسن میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنی کومنٹری سے پہلے، تفسیر کرنے سے پہلے چند پرنسپلز، 1 یا 2 پرنسپلز میں آپ کو بتاؤں کہ کیا ہیں۔ آج ہم جو چیز دیکھنا چاہتے ہیں وہ ہے کہ جب بھی آپ کسی بھی حوالے کی تفسیر کرنے کے لیے تیار ہوئے ہیں تو آپ کو اس حوالے کا تھیم ضرور چننا چاہیے، اس حوالے کا مضمون ضرور چننا چاہیے، تاکہ کلیسیا کو علم ہو کہ آپ نے آج 20-25 منٹ یا 40 منٹ آپ نے کیا بتانا ہے انہیں۔ اگر آپ کے پاس تھیم نہیں ہے تو آپ کلیسیا کو صحیح راستے پر نہیں لے جا سکتے۔ اور اس حوالے کا جو تھیم جو میں نے بنایا ہے وہ ہے The Supremacy of Jesus، خداوند یسوع مسیح کی ہر چیز پر برتری۔ The Supremacy of Jesus، خداوند یسوع مسیح کی قدرت، اس کا اختیار، اس کا انداز خدمت، اور یہ آج کا مضمون ہے جس پر ہم بات کریں گے کہ خداوند یسوع مسیح جب اپنی بادشاہی کو اسٹیبلش کرنے لگے ہیں تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہی از اے سپریم پاور، وہ ایک ایسی قدرت ہے، ایسی قوت ہے جس کو ہر چیز پر اختیار حاصل ہے۔ اور یہاں 4 ایسی چیزیں بتائی گئی ہیں جہاں پر خداوند یسوع مسیح نے اپنے آپ کو ایکسپوز کیا ہے کہ وہ کون ہے۔ پہلی بات کہ ہمارے پاس ایک اچھا تھیم ہونا چاہیے، ایک اچھا عنوان ہونا چاہیے، ایک اچھا مضمون ہونا چاہیے جو اٹریکٹیو ہو، جو کلیسیا کے لیے قابل سماعت ہو، جو قبول کرنے کے لائق ہو۔ آج کا مضمون ہے The Supremacy of Jesus، یعنی خداوند یسوع مسیح کی قدرت۔ پھر اس کے بعد نمبر 2 پہ جو چیز آپ نے کرنی ہے، آپ نے کلیسیا کو پراپر آؤٹ لائن دینی ہے۔ آؤٹ لائن دینے سے یہ ہوگا کہ کلیسیا کو پتہ ہوگا کہ آپ نے اپنے مضمون کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا ہے، جیسے میں نے آج 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کا اختیار اس کی تعلیم میں،
خداوند یسوع مسیح کا اختیار شیطان کے اوپر، خداوند یسوع مسیح کا اختیار شفا کے روح میں، اور خداوند یسوع مسیح کا اختیار جنرلی کہ اس کا اختیار کتنا ہے۔ یہ 4 حصے ہیں اور مضمون ہے the supremacy of Jesus۔ پہلی بات مضمون اچھا ہونا چاہیے، دوسری بات ہمارے پاس اچھی آؤٹ لائن ہونی چاہیے، ہمارے پاس ایک اچھا خاکہ ہونا چاہیے۔ نمبر 3، آپ نے اپنے مضمون کو ڈیولپ کرنا ہے، آپ نے کلیسیا کو اپنے ساتھ لے کر چلنا ہے۔ حوالے میں آپ ڈھونڈیں کہ اس حوالے میں جو مشکل الفاظ اور مشکل اصطلاحات کون کون سی ہیں۔ آپ کے سامنے جو حوالہ ہے اس میں کتنے مشکل الفاظ ہیں اور کتنی مشکل اصطلاحات ہیں، آپ نے اس حوالے میں سے نکالنی ہے، اور جیسے ہی وہ سامنے آئے آپ نے اس کی تفسیر کر دینی ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ کسی بھی پیسج کو جب آپ نے پریچ کرنا ہے اس میں سے مشکل الفاظ اور مشکل اصطلاحات کو بیان کرنا میری اور آپ کی ذمہ داری ہے، تاکہ کلیسیا کے لیے آسانی پیدا ہو۔ مثال کے طور پر میں نے 5 ایسی اصطلاحات نکالی ہیں جو آج ہمارے اس حوالے کو سمجھنے ہماری مدد ملے گی۔ نمبر 1 پہ کیپرنہم یعنی کفرنہوم، کفرنہوم کے بارے میں بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ کیا ہے۔ نمبر 2 سینیگوگ، جس کو ہم عبادت خانہ کہتے ہیں، یہ کیا چیز ہے۔ پھر اس کے بعد سبت، سبت کیا چیز ہے۔ اس کے بعد سکرائب، یہ فقیہ کون ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ڈیمن، یہ بدرو کیا ہوتی ہے۔ یہ 5 ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے حوالے کو آگے جانے میں، حوالے کی ڈیولپمنٹ میں اور حوالے کو دلچسپ بنانے میں یہ اصطلاحات ہماری مدد کریں گی۔ ہم ان اصطلاحات کو دیکھیں گے اور پھر ہم اس حوالے کی کامنٹری کریں گے۔ پہلی ہے کیپرنہم یعنی کفرنہوم۔ کفرنہوم جو ہے یہ یونانی زبان کے 2 الفاظ کا مرکب ہے، کپار اور نہم۔ کپار کے APAR، کپار، کپار کہتے ہیں ولیج کو، گاؤں کو۔ یونانی زبان میں جب کپار آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے گاؤں، ولیج۔ اور نہم جو ہے یہ وہی ہے جو پرانے عہد نامے میں ہمارا انبیاء اصغر میں ایک نام ہے جس کو ہم نہوم، نہم کی کتاب کہتے ہیں نا، the book of نہم، نہوم کی کتاب ہے نا، نہم نبی، ہاں جی، یہ وہی ہے۔ کپر نہم، نہم کا مطلب ہے تسلی پانا، کمفرٹیبل ہونا، کنسول کرنا، کسی کو تسلی دینا۔ یہ جو ولیج ہے اس کا مطلب ہے کیپرنہم یعنی تسلی دینے والا گاؤں، اطمینان دینے والا گاؤں، حوصلہ بڑھانے والا گاؤں، یہ اس کا ترجمہ ہوگا۔ اور یہ ٹاؤن اس کو کہا گیا ہے، کیپرنہم کو، یعنی جو گاؤں اور سٹی کے درمیان، گاؤں اور شہر کے درمیان ایک قصبہ ہوتا ہے جو نہ گاؤں ہوتا ہے نہ شہر ہوتا ہے، اس کے بیچ میں اس کو ٹاؤن کا نام دے دیا گیا ہے۔ اور اگر آپ نقشہ دیکھیں، میرے پاس یہ نقشہ موجود ہے اور آپ کے اوپر بھی ہوگا، نقشے میں یہ شمال کے اینڈ پر ہے۔ میں نے بتایا تھا کہ نقشہ جو ہوتا ہے اوپر شمال ہوتا ہے، نیچے جنوب ہوتا ہے، دائیں میں مشرق ہوتا ہے اور بائیں میں مغرب ہوتا ہے۔ نقشے کا جو اسٹڈی کرنا کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ نقشے کا اوپر والا حصہ جو ہے، ٹاپ جو ہے، یہ شمال ہوتا ہے، نیچے والا جنوب ہوتا ہے اور دائیں والا مشرق ہوتا ہے اور بائیں والا مغرب ہوتا ہے۔ شمال میں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ گیلیلی لکھا ہوا ہے اوپر، اور گیلیلی جو ہے
اس کے اسرائیل کے دو صوبے تھے، گلیلی اور جوڈیا، گلیل اور یہودیہ اس کے دو صوبے تھے، اور گلیل جو ہے شمال میں ہے اور یہودیہ یہ نیچے لکھا ہوا ہے یہ جنوب میں ہے، اور گلیل کے بالکل اوپر لکھا ہوا ہے میگدلا جہاں کی مریم مگدلینی تھی، اور اس کے اوپر لکھا کفرنہم جہاں پر کفرنہوم موجود ہے۔ سو یہ شمال کے آلموسٹ اینڈ پر ہے۔ سو یہ وہ صوبہ ہے گلیل جس میں کفرنہوم یعنی تسلی دینے والا گاؤں کہا گیا ہے۔ مقدس پطرس رسول کی رہائش کا جو ہے وہ اسی گاؤں میں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے اپنی منسٹری کا جو مرکزی دفتر ہے وہ کفرنہوم کو بنا لیا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے اپنی منسٹری کا جو آفس ہے وہ مقدس پطرس کے گھر کو بنا لیا ہے، تاکہ کفرنہوم میں اور گلیل کے علاقوں میں خداوند کی کلام کی تمجید کی جائے، کلام کی منادی کی جائے۔ یہ کفرنہوم کی بات ہے۔ اس کے بعد سینگاگ کیا ہے، عبادت خانہ کیا ہے، کیونکہ لکھا ہے کہ پھر وہ کفرنہوم میں داخل ہوئے اور فی الفور سبت کے دن عبادت خانہ میں۔ عبادت خانہ کیا ہے؟ عبادت خانے کے لیے ہمیں دو چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ نمبر 1 یہ ہے کہ ہیکل اور عبادت خانہ یہ دونوں ایک نہیں ہیں، یہ ڈفرنٹ ہے۔ ہیکل جو ہے وہ صرف یروشلم میں ہوتی ہے جو یہودیہ میں ہے، ہیکل جو ہے وہ صرف یروشلم میں، لیکن عبادت خانے جو ہیں وہ چھوٹی چھوٹی بستیوں میں بھی ہوا کرتے تھے۔ اور سینگاگ عبادت خانہ جو ہے اس کے اوپر میں چند معلومات ہیں میں جلدی سے دینا چاہتا ہوں۔ سینگاگ کا ترجمہ عبادت خانہ کیا گیا ہے، اور یہ بھی یونانی کے 2 الفاظ کا مجموعہ ہے۔ سنے اور گوگ، سنگاگے لفظ ہے، یونانی زبان میں سنگاگے لفظ ہے عبادت خانے کے لیے۔ سن سے مراد ہوتا ہے اکٹھے ہونا، گیٹ ٹوگیدر، اور گوگے سے مراد ہے لانا، یعنی ایک جگہ پر اکٹھے ہونا۔ یہ سینگاگ کے میننگز میں آتا ہے، اسمبل ہونا۔ سینگاگ کی 4 ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ زیادہ تر پانی کے قریب بنائے جاتے تھے، نہر ہو یا دریا ہو، اس کی یہ خصوصی چیز ہوتی تھی کہ یہ پانیوں کے قریب بنائے جاتے تھے، کیونکہ یہودی مذہب میں طہارت کو ایک خاص مقام حاصل تھا۔ عبادت پر جانے سے پہلے وہ باقاعدہ اپنے آپ کو ایک واشنگ سرمنی میں سے گزارتے تھے، جسم کے مخصوص حصوں کو دھوتے، منہ دھوتے، ہاتھ دھوتے، جو وہ فیل کرتے تھے کہ ان کی عبادت کے لیے یہ ضروری ہے۔ اس کو ہم سیریمونیل ریچول طہارت کا نام دیتے ہیں، کلینزنگ کا نام دیتے ہیں، جو یہودیوں کے اوپر لازم تھا۔ اس لیے پانی کی وجہ سے اس کو پانیوں کے پاس لگایا جاتا تھا، وہاں پر بنایا جاتا تھا۔ نمبر 2، اس کو شروع کرنے کے لیے کم از کم 10 یہودی اگر اکٹھے مل کر یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم اس کا نظام چلا لیں گے، تو 10 یہودیوں کے پاس یہ اختیار تھا کہ وہ اپنی بستی میں چھوٹا سا سینگاگ عبادت خانہ بنا لیں۔ کم از کم 10 یہودی مل کر جو اس کے اخراجات، اس وقت کی جو یوٹیلیٹیز تھیں وہ ادا کر سکیں، تو 10 یہودیوں پر یہ حق حاصل تھا کہ وہ اپنے اس عبادت گاہ کو بنا سکتے ہیں۔ اس عبادت گاہ میں جو مین مقصد ہوتا تھا وہ کلام مقدس کو پڑھنا اور اس کی تفسیر کرنا ہوتا تھا، اس کے علاوہ کچھ نہیں کرتے تھے۔ عبادت گاہ میں عبادت کے تعلق سے، یعنی عبادت کے تعلق سے وہ اس میں ورشپ نہیں کرتے تھے،
اس میں میوزک نہیں ہوتا تھا اور اس میں گانا بجانا نہیں ہوتا تھا۔ عبادت خانہ جو ہے اس میں داؤد کے مزامیر کو نہیں گایا جاتا تھا، کیونکہ اس کا فوکس جو تھا وہ ٹیچنگ تھا، وہ زیادہ تعلیم پر فوکس کرتے تھے۔ اور یہی بات ہے کہ ورشپ کی جب بات ہوتی تھی تو وہ ہیکل میں جاتے تھے، ہیکل میں جو مزامیر ہیں وہ گایا کرتے تھے، اس لیے ہیکل میں ان کو 1 سال کے بعد جانا ہی پڑتا تھا۔ اب ہر یہودی پر لازم تھا کہ وہ سینیگوگ کی عبادات میں جائے، کم از کم سبت والی جو ہے اس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اگر کوئی اگنور کرتا تھا تو اس کو یہودی بھی نہیں سمجھا جاتا تھا۔ ویسے سینیگوگ صبح شام کھلتے تھے عبادت کے لیے، کسی بھی وقت وہ کھلتے تھے، لیکن یہ جو عبادت خانہ ہے یہ سبت والے دن یعنی ہفتے والے دن سیٹرڈے والے دن یہ عبادت خانہ پراپر پبلک کے لیے کھولا جاتا تھا، اور وہاں پر کلام مقدس کا حصہ پڑھا جاتا اور اس کے بعد اس کی تفسیر کی جاتی، اس کی کامنٹری کی جاتی، تاکہ خداوند کے جو عجائب ہیں، خداوند کے جو کام ہیں، خداوند کا جو کلام ہے وہ نسل در نسل ٹرانسفر ہوتا رہے۔ اگر آپ ان کے نمبرز کو دیکھتے ہیں تو اس وقت صرف یروشلم کے نزدیک 480 عبادت خانے تھے، صرف یروشلم کے نزدیک، یعنی اتنے زیادہ تھے۔ 480 ایک نمبر ہے، اور 480 سے مراد جتنے عبادت خانے زیادہ تھے اتنی ہی تعلیم بھی زیادہ تھی، جتنے عبادت خانے زیادہ تھے اتنی ہی یہودی مذہب کی پریچنگ ہوتی تھی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک پازیٹیو پوائنٹ ہے، زیادہ عبادت خانوں سے مراد غلط نہیں ہے، زیادہ عبادت خانوں سے مراد خداوند کے کام اور کلام کی تشہیر ہے۔ سو اس بات سے ہمیں نہیں گھبرانا کہ کتنے چرچ ہو گئے ہیں ہمارے علاقے میں، اس بات کے لیے فکر مند ہونا ہے کہ کیا آپ چرچ میں جاتے ہیں، کیونکہ ہمارا یہ تو سوال ہوتا ہے کہ جی ہمارے علاقے میں بہت سارے چرچز ہو گئے ہیں، لیکن یہ سوال ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ ہمارے علاقے کے کتنے لوگ ہیں جو اب تک چرچ نہیں جاتے۔ میں سمجھتا ہوں اور چرچز کی ضرورت ہے۔ سو اس لیے زیادہ عبادت گاہیں ہوں گی تو زیادہ خداوند کے کلام کی اور کام کی افزائش ہوگی۔ یہ جو عبادت خانے ہیں یہ زیادہ تر 2 مقاصد کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ نمبر 1 انسٹرکشنز سے مراد تعلیمات، توریت اور لا کی انسٹرکشنز بتایا جاتا تھا، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ یہودی مذہب جو ہے یہ ایک شرعی مذہب ہے، وہ شریعت کے متحد ہے، اس لیے ان کا جو بڑا فکر رہتا تھا وہ خدا کے کاموں کو اور اس کے عجائب کو کئی دفعہ اگنور کر کے وہ اپنی شرعی باتوں میں پھنس جاتے تھے، اور یہی ایک ڈرا بیک تھا جس کے لیے جیسس کو آنا پڑا، کیونکہ یہودی مذہب بائبل کو تو بہت پڑھتے تھے، لیکن ان کے پڑھنے کی اپروچ جو ہے وہ یہ انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی کہ وہ خدا کے عجائب اور اس کے کاموں کا بیان کریں، بلکہ ان کا فوکس یہ تھا کہ ہماری جو لیونگ ہے، ہماری جو زندگی ہے، اس میں ہمیں کتنا آرگنائز ہونے کی ضرورت ہے، کتنا اسٹیبلش ہونے کی ضرورت ہے، کتنی شریعت کی ضرورت ہے، اور جو عبادت خانے ہیں ان کا زیادہ تر رجحان انسٹرکشنز پر ہوتا تھا، ہدایات پر ہوتا تھا، اور یہی فوکس ہے جو میرے خیال میں اس وقت کے لیے غلط تھا۔ دوسری بات، عبادت خانوں میں جو اس وقت کی اسمبلی تھی، جماعت تھی، ان کے فیصلے بھی ہوا کرتے تھے۔ اگر کوئی جھگڑا ہو گیا ہے تو وہ جھگڑا جو ہے وہ فقیہوں کے پاس آتا، اور فقیہ جو ہیں وہ اس جھگڑے کو قانون کی نظر سے دیکھتے، پھر وہ فیصلہ کرتے۔ عبادت خانوں کا یہ بھی کام تھا، یعنی وہ ایک طرح سے
کمیونٹی کی سروس کر رہے تھے۔ پھر اس کے بعد عبادت خانوں کو چلانے کے لیے ان کی تعداد کے حساب سے ان کے ایلڈرز دیے جاتے تھے، اور کم از کم جو ایلڈرز تھے وہ 3 ہوتے تھے۔ کسی بھی عبادت خانے کو چلانے کے لیے کم از کم جو ایلڈر تھے وہ 3 ہوتے تھے، اور زیادہ سے زیادہ انکلوڈنگ آفیسرز 13 ہوتے تھے۔ یعنی 3 سے 13 لوگوں کے درمیان اس عبادت خانے کو چلایا جاتا تھا۔ اور پھر جو آخری بات ہے عبادت خانوں سے متعلق وہ یہ ہے کہ ہمارے خداوند یسوع مسیح نے بھی انہی عبادت خانوں میں تعلیم کا آغاز کیا، کیونکہ یہ بیسٹ سورس تھا۔ چھوٹے چھوٹے چرچز جو تھے، خداوند یسوع مسیح براہ راست ہیکل میں نہیں چلے گئے، ہیکل میں وہ اپنی زندگی کے آخری دور میں گئے ہیں۔ آخری ہفتہ جو ہے وہ انہوں نے یروشلم میں اور ہیکل میں گزارا ہے، لیکن انہوں نے ساری تعلیم شہر شہر، گاؤں گاؤں، قصبہ قصبہ وہ جا کے اپنے بادشاہی کی منادی کرتے رہے۔ عبادت خانوں سے متعلق اگر ہم اور کچھ سیکھنا چاہتے ہیں تو یہ ہے کہ ان عبادت خانوں میں کیا ہوتا تھا، ان کے اندر کیا ہوتا تھا۔ پہلی بات کہ ان کے اندر ایک باکس ہوتا تھا، ایک چیسٹر ہوتا تھا جس میں اس وقت کا تمار رکھا جاتا تھا، اس وقت کی شریعت کی کتاب رکھی جاتی تھی۔ یہ پہلی چیز ہے جو عبادت خانوں میں موجود تھی۔ دوسری بات کہ وہاں ایک ڈیسک ہوتا تھا، جیسے یہ ہمارا ڈیسک ہے، جہاں سے وہ کلام مقدس کو پڑھتے اور اس کی تفسیر کرتے تھے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو اس وقت کے عبادت خانے میں موجود تھیں۔ پھر ایک سیٹ ہوتی تھی، اس کے بعد پھر کچھ جگہ ہوتی تھی جو خواتین کے لیے اور مردوں کے لیے ہوتی تھی، جس کو سیپریٹ کیا جاتا تھا، سیگریگیٹ کیا جاتا تھا، کیونکہ جو آدمیوں کی ہے وہ نیچے ہوتی تھی اور خواتین کو گیلریز میں بٹھایا جاتا تھا۔ یہ ان کی سیٹنگ ارینجمنٹ تھا جو اس وقت کے سینیگوگز تھے۔ پھر آفیسرز کے لیے آگے فرنٹ پہ اسٹیج پر چیئرز لگی ہوتی تھیں، جو اس وقت کا پریسٹ تھا اور اس وقت کا اسکرائبز ہوتے تھے، جو لیڈرز ہوتے تھے، ان کے لیے اسٹیج پر جگہ لگی ہوتی تھی جو وہاں اس کے انتظام کو چلاتے تھے۔ پھر ایک لیمپ ہوتا تھا، چراغ ہوتا تھا جو شام کے وقت عبادات میں روشنی مہیا کرتا تھا۔ پھر اس کے بعد ایک پیچھے کبرڈ ہوتی تھی یا ایک شیلف ہوتی تھی جس میں عبادت خانے کے جو ظروف تھے، جو برتن تھے، وہ رکھے جاتے تھے۔ پھر اس کے بعد لوگ ہوتے تھے جو اس کو کیئر کرتے تھے، اس کو صاف ستھرائی کرتے تھے اور اس کے انتظام کو کرتے تھے۔ یہ عبادت خانے کے تعلق سے بات ہے۔ اس کے بعد جو تیسرا میرا پوائنٹ ہے وہ ہے جو کلیدی اصلاحات ہیں، جو سندی اصلاحات ہیں، وہ سبت ہے۔ سبت جو ہے اس کا ترجمہ سبت کیا گیا ہے۔ اس کی مختلف انڈرسٹینڈنگ ہے۔ سبت ویسے اگر اس کو لٹرلی دیکھا جائے تو اس کا مطلب ہے 7واں، یعنی آپ ہیبرو میں، عبرانی زبان میں اگر گنتی گنیں تو اگر آپ 7 کہنا چاہیں گے تو اس کا آپ کو سبت کہنا پڑے گا۔ سبت کہنا پڑے گا یعنی 7واں دن۔ سبت کا مطلب پاک نہیں ہے، سبت کا مطلب 7واں ہے۔ سبت کا ترجمہ ہولی نہیں ہے، اس کا مطلب 7واں ہے۔ 7ویں دن سے مراد یہاں ہفتے کا دن یہاں لیا گیا ہے، سیٹرڈے۔ اور یرمیہ 17 باب کی 24 آیت میں اس کا ذکر ہے۔ سبت کا آغاز جمعے کی شام 6 بجے ہوتا تھا اور ہفتے کی شام 6 بجے تک رہتا تھا۔ یہ 24 گھنٹے جو ہے یہ سبت کا دورانیہ گنا جاتا تھا، ہمیں اس کا پتہ ہونا چاہیے۔ پھر سبت کو اصطلاحی معنوں میں بھی استعمال ہوا ہے، مثال کے طور پر سبت کا آرام،
سبت کا آرام وہ آرام ہے جو خدا ہمیں دیتا ہے، وہ آرام نہیں ہے جو دنیا ہمیں دیتی ہے، وہ اطمینان نہیں ہے جو دنیا ہمیں دیتی ہے، وہ اطمینان ہے جو خدا ہمیں دیتا ہے، کیونکہ خداوند نے سبت کے دن کو پاک ٹھہرایا تھا اس غرض کے ساتھ کہ سبت کے دن آپ چھٹی کریں گے اور اپنا وقت جو ہے وہ خداوند کے ساتھ گزاریں گے۔ پھر سبت کی منزل لفظ استعمال ہوا ہے۔ سبت کی منزل سے مراد تقریباً آدھا میل ہے، یعنی آپ سبت والے دن اگر آپ نے جرنی کرنا ہے، آپ نے سفر کرنا ہے، تو یہ آدھا میل کے قریب یہ سفر تھا جو آج کا 1 کلومیٹر بنتا ہے۔ 1 کلومیٹر سے زیادہ وہ سفر نہیں کر سکتے تھے۔ اور سبت کا دن جو ہے یہ وہی دن ہے جب خدا نے تمام کام تخلیق کائنات کا مکمل کیا، تو اس کے بعد سبت کے دن اس نے آرام کیا، اور اس لیے پوری دنیا میں سبت کے دن چھٹی کی جاتی ہے۔ بائبل مقدس کی تعظیم کرتے ہوئے پوری دنیا میں سبت والے دن آفیسز کلوز ہوتے ہیں۔ یہ سبت کے بارے میں کچھ معلومات تھی۔ سکرائب کون سے ہوتے ہیں، فقیہ کون سے ہوتے ہیں؟ یہ کاتب لوگ ہیں جو کلام مقدس کو لکھتے تھے، اور زیادہ تر پرانے عہد نامے میں یہ بادشاہوں کے دربار میں ملتے تھے، اور وہ تحریر کرتے تھے کلام مقدس کو، اور بادشاہی احکامات کو وہ تحریر کرتے، اس لیے ان کی پوزیشن بھی اچھی ہوتی تھی، اور یہ بادشاہوں کے دربار میں پائے جاتے تھے۔ بائبل مقدس میں 120 مرتبہ ان کا ذکر آیا ہے۔ اس کے بعد ان کی اور ذمہ داری بڑھا دی گئی۔ ان کو کہا کہ آپ کیونکہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ جو کچھ لکھتے ہو آپ اس کو سمجھتی ہو، اس لیے آپ اس کی انٹرپریٹیشن بھی کیا کرو۔ ان کو پھر ٹیچرز آف دا لا، ان کو ٹائٹل دے دیا گیا کہ یہ شریعت کے ماسٹر قرار دیے گئے، کہ آپ کو اگر کوئی شرعی مشکل ہے تو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے سکرائب کا استعمال ہوتا تھا، جو بعد میں ان پر ذمہ داری آ گئی۔ اور پھر تیسری ذمہ داری ان کے اوپر یہ آ گئی کہ آپ نے جو عبادت خانوں کا ریکارڈ ہے، اور اس وقت کے جو شاہی ریکارڈز تھے، بادشاہوں کے ریکارڈز تھے، ان کو کنٹرول کرنا اور ان کی کیپنگ کرنا، یہ بھی ان کی ذمہ داری تھی فقیہوں کی، کہ یہ ریکارڈ کیپر بھی تھے۔ ان کا جو منسٹری تھی وہ تھی ٹیچنگ، اور جو لا ہے اس کو ڈیزائن کرنا، اور پھر اس کو انٹرپریٹ کرنا، ڈیولپ کرنا، یہ ان کی ذمہ داری تھی۔ یہ میری چوتھی اصلاح تھی جو میں نے آپ کو بتایا۔ پانچویں ہے بدروحوں کی، ڈیمنز کون ہوتی ہیں۔ یہ جب ہم پانچوں پڑھ لیں گے اس کے بعد حوالہ ہمارا ایک دم میں تفسیر ہو جائے گا، کیونکہ زیادہ چیزیں یہی تھی جو میں نے سمجھانی تھی آپ کو۔ ڈیمنز، بدروح کیا ہوتی ہے، ناپاک روح کیا ہوتی ہے، کیونکہ وہاں ایک شخص ملا ہے جس میں ناپاک روح ہے۔ یہ بدروح کیا ہوتی ہے، ناپاک روح کیا ہوتی ہے؟ پہلی بات کہ یہ کہاں سے آئی ہیں، بدروحوں کا اوریجن کیا ہے۔ اس کے اوپر 3 نظریات ہیں کہ بدروحیں کہاں سے آتی ہیں، یہ کہاں سے پیدا ہوتی ہیں، ان کا اوریجن کیا ہے۔ پہلی بات کہ یہ کہاں سے آئی ہیں، خیال کیا جاتا ہے کہ جب شیطان نے، ابلیس نے خدا کی نافرمانی کی تھی اور اپنے آپ کو خدا ڈکلیئر کیا تھا، تو خدا نے اسے آسمانی مقاموں سے گرا دیا، اور اس کے ساتھ فرشتگان کو بھی گرا دیا گیا، اور ان فرشتگان کی جو زمین پر موجودگی ہے وہ بدروحوں کی صورت میں ہے۔ پہلا خیال یہ ہے کہ ابلیس کے ساتھ جو آسمانی مقاموں سے گرائے گئے فرشتگان ہیں،
وہ زمین پر موجود ہیں اور زمین پر وہ انتشار پیدا کرتے ہیں، خدا کی دستکاری کو برباد کرتے ہیں، اور یہ خیال ہے کہ یہ وہی بدروہیں ہیں جو ابلیس کے ساتھ فرشتگان زمین پر گرائے گئے۔ دوسرا خیال یہ ہے کہ زمین پر وہ لوگ جو کرپٹ ہیں، زمین پر وہ لوگ جنہوں نے ابلیس کے ساتھ زندگی بسر کی ہے، زمین پر وہ لوگ جو بدمعاش ہیں، زمین پر وہ لوگ جو قاتل ہیں، زناکار ہیں، حرام کار ہیں، بدکار ہیں، یہ لوگ جو انسان اور خدا کی نظر میں مقبول نہیں ہیں، یہ لوگ جب مر جاتے ہیں تو ایک خیال کیا جاتا ہے کہ ان کی روحیں آسمان پر ایکسیپٹیبل نہیں ہوتی، ان کے لیے اسی جہنم میں رکھا جاتا ہے، ان کی جہنم یہی ہے جو اس دنیا میں رہیں گے، یہ خدا سے دور رہیں گے، اور جب یہ زمین پر ہی رہتے ہیں تو یہ اپنے اس مشن کو کنٹینیو کرتے ہیں جو انہوں نے اپنی زمینی زندگی میں کیا ہوا ہے، اور وہ زمین پر انتشار پیدا کرتے رہتے ہیں اور خدا کی بادشاہی کو ڈسٹرب کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ دوسرا خیال ہے۔ تیسرا خیال یہ ہے کہ پیدائش 6 باب کی پہلی 8 آیات میں وہاں پر ذکر ہے کہ خدا کے بیٹوں نے انسان کی بیٹیوں سے شادیاں کی اور وہاں سے جبار پیدا ہوئے، اور یہ جبار کی روحیں ہیں جو زمین کو پریشان کرتی ہیں، کیونکہ خدا کے لوگوں نے انسان کے لوگوں سے شادیاں کی اور ان سے جبار پیدا ہوئے، اور شاید یہ بھی خیال کیا جاتا ہے کہ کچھ فرشتگان نے انسانی لڑکیوں سے شادیاں کی، جو کہ بائبل مقدس میں مثالیں بھی ملتی ہیں، اور وہاں سے جبار پیدا ہوئے، اور وہ جو مرتے ہیں تو ان کی جو روحیں ہیں وہ بدروحوں کا روپ دھار لیتی ہیں۔ یہ 3 کانسیپٹ ہیں جو بدروحوں کا اوریجن ہے۔ اب یہ بدروحیں کہاں رہتی ہیں، ان کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے، اور ان کے بارے میں جاننے کے بعد ہم الرٹ ہو جائیں گے کہ ہمیں بدروحوں سے کیسے بچنا ہے۔ کہاں رہتی ہیں؟ یہ زیادہ تر ناپاک جگہ پر رہنا پسند کرتی ہیں۔ بدروہیں کیونکہ خود بھی ناپاک ہیں، اس لیے ناپاک چیزیں ناپاک جگہ پر رہنا پسند کرتی ہیں۔ دوسری بات، یہ ویرانوں میں، صحراؤں میں رہنا پسند کرتی ہیں، جہاں آبادی نہ ہو اور جہاں سنسان ویران جگہ ہو، وہاں یہ رہنا پسند کرتی ہیں۔ اب بدروحوں کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ کھاتی بھی ہیں، پیتی بھی ہیں، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ان کے بچے بھی ہوتے ہیں، یہ بچے بھی پیدا کرتی ہیں۔ یہ انفارمیشنز ہیں بدروحوں کے بارے میں۔ یہ حملہ کب کرتی ہیں؟ یہ زیادہ تر جب بچے اندھیرے میں ہوتے ہیں، یہ اندھیرے کو پسند کرتی ہیں، تاریکی کے فرزند ہیں، تاریکی میں رہنا پسند کرتے ہیں، اور جب حملہ کرتے ہیں تو یہ اندھیرے میں، اور یہی وجہ ہے کہ اندھیرا زیادہ تر لوگوں کو پسند نہیں ہے۔ شاید یہی کانسیپٹ ہے کہ اندھیرے میں بدروہیں اٹیک کر سکتی ہیں۔ پھر جو اکیلے سفر کرنا ہوتا ہے، اکیلے مسافر جو ہوتے ہیں، ان پر یہ حملہ کرتی ہیں۔ پھر اس کے بعد ان خواتین پر حملہ آور ہو سکتی ہیں جب وہ زچگی کی حالت میں ہوتی ہیں، یہ ان کا فیلڈ ہے حملہ کرنے کا۔ پھر ان کے اوپر حملہ ہو سکتا ہے جو شادی کرنا چاہتے ہیں، مخصوص ہو گئے ہیں شادی کے لیے، یہ بھی ایک ایریا ہے ان پر حملہ کرنے کا، دلہے اور دلہن پر، شادی کے بعد بھی اور شادی سے پہلے بھی۔ اور پھر ان لوگوں پر جو رات کے وقت پانیوں پر سفر کرتے ہیں، کشتیوں پر یا جہازوں پر سفر کرتے ہیں، پانیوں کے اوپر بھی ان کا بسیرا ہوتا ہے، یہ ان کے حملہ کرنے کا شکار ہے۔ حملہ کرنے کا وقت کون سا ہے ان کا، بدروحوں کا؟ یہ دوپہر کے وقت میں جب ہیٹ ہوتی ہے،
جب گرمی ہوتی ہے لوگ اپنے اپنے گھروں میں ہوتے ہیں، اور اگر کوئی باہر چلا جائے تو بدروہیں وہاں ہوتی ہیں، اور بدروہیں مڈ ہیٹ میں حملہ کر دیتی ہیں جب دوپہر کی گرمی ہوتی ہے۔ اور پھر سورج غروب ہونے سے لے کر سورج طلوع ہونے یعنی ساری رات بدروہیں ان کا رول ہوتا ہے، وہ حاکم ہوتی ہیں اور وہ کسی بھی چیز پر حملہ کر سکتی ہیں۔ بدروہوں کا جو ڈسپلے ہے وہ کہاں ہوتا ہے؟ انسانی جسم میں بدروہیں کیا نقصان پہنچا سکتی ہیں؟ 3 ایریاز کور کیے ہیں، اور یہ تینوں کو تینے جو ہیں یہ تھیولوجیکل ایریاز ہیں ہیومن فزیک کے، انسانی جسم کے جو 3 ایریاز ہیں یہ تھیولوجیکل ایریاز ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ آنکھیں جو خدا نے ہمیں نور دیا ہوا ہے، جس سے ہم خدا کا کلام پڑھتے ہیں، جس سے ہم خدا کے لوگوں کو دیکھتے ہیں، کیونکہ آنکھ بدن کا چراغ ہے۔ بدن کو سیٹ رکھنے کے لیے، بدن کو خدا کے لیے مخصوص کرنے کے لیے، بدن کو ایلیمینیٹ کرنے کے لیے، روشن کرنے کے لیے آنکھیں خدا نے دی ہیں، اور بدروہوں کا پہلا حملہ انسان کی آنکھوں پر ہوتا ہے۔ وہ آپ کی آنکھیں تباہ کرے گی، آپ کو بلائنڈنس میں لے جائے گی، آپ کو اندھا پن دے دے گی، چاہے وہ روحانی اندھا پن ہو، چاہے وہ جسمانی اندھا پن ہو۔ اور اندھا پن میں ہم کسی کو دیکھ نہیں سکتے، اور جو روحانی اندھے ہیں جن کو بدروہوں نے اندھا کر رکھا ہے، ان کو نہ تو اپنا پادری نظر آتا ہے، نہ ان کو اپنا بھائی نظر آتا ہے، نہ ان کو اپنی بہن نظر آتی ہے۔ وہ اپنی ہی زندگی میں جیتے ہیں اور مر جاتے ہیں، کیونکہ بدروہوں نے ان کی روحانی آنکھیں بند کر دی ہوئی ہیں، اور بدروہیں جسمانی آنکھیں بھی بند کرتی ہیں۔ اور جب نابینا کوئی شخص ملے تو ضرور آپ یہ دعا کریں کہ اس کے پیچھے بدرو ہو سکتی ہے، شیطان کو بھی ڈانٹے۔ بیماری کے لیے تو دعا کرنی ہے، لیکن بیماری کے پیچھے ابلیس ہوتا ہے۔ آنکھوں کی بیماری کے پیچھے لازمی طور پر ابلیس ہوتا ہے۔ جب بلائنڈ ہم ہو جاتے ہیں تو یہ یہودی نظریہ ہے کہ اس کے پیچھے، اور خداوند یسوع مسیح نے بہت سارے اندھوں کو اچھا کیا ہے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح آنکھوں کو اچھا نہیں کر رہے۔ بیسیکلی خداوند یسوع مسیح آنکھوں کے پیچھے جو ابلیس چھپا ہوا ہے اس کو ڈانٹتے ہیں اور آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ اس کے بعد جلدی بیماریاں جو ہیں، کوڑ کی بیماری ہے، خاص طور پر لیپرسی، کوڑ کی بیماری جو ہے یہ بدروح کا نتیجہ ہو سکتا ہے جسم کے، کیونکہ ہمارا جسم ہیکل ہے، خدا کی ہیکل ہے، اور اس جسم کا جو ڈسپلے ہے یہ سکن کے اوپر آتا ہے، اور ہماری جو جلد کی بیماریاں ہیں خیال کیا جاتا ہے کہ یہ بدروحوں کا کام ہے، ابلیس کا کام ہے۔ اس لیے ہے تو یہ جوس نظریہ، لیکن خداوند یسوع مسیح نے بائبل میں اس کا ذکر کیا ہے کہ بہت سارے کوڑیوں کو خداوند یسوع مسیح نے شفا دی ہے۔ جلدی بیماریاں جو ہیں یہ ہو سکتی ہیں۔ پھر اس کے بعد ہمارا جو دل ہے یہ خداوند کا مسکن ہے، خداوند اس میں رہتا ہے۔ دل جو ہے یہ سینٹرلائز کرتا ہے پوری زندگی کو، یہ بھی تھیولوجیکل ایریا ہے، اور ہمارے دل کے اوپر بھی بدروحوں کا حملہ ہو سکتا ہے۔ یہ 3 ایریاز ہیں جو بدروہیں حملہ کرتی ہیں، ہماری آنکھوں پر، ہماری سکن کے اوپر جو جلدی بیماریاں ہیں، اور ہمارے دل کے اوپر حملہ جو ہے یہ ابلیس کر سکتا ہے۔ اس لیے تینوں چیزوں کی حفاظت جو ہے ہمیں کرنا ضروری ہے، کیونکہ ابلیس کا شکار ہمارے جسم میں سے یہ 3 چیزیں ہو سکتی ہیں۔ بدروہیں جو ہیں یہ کون سا روپ دھار سکتی ہیں؟ بدروہیں بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ وہ سانپ کا روپ دھار سکتی ہیں، وہ سانپ کے روپ میں ہمارے درمیان آ سکتی ہیں، اور آدم اور حوا کا جو پہلا شکار ابلیس کا تھا
وہ سانپ کے وسیلے سے تھا. سو سانپ جو ہے بذات خود بدرو نہیں ہے، لیکن اس کے وسیلے سے بدرو جو ہے وہ حملہ آور ہو سکتی ہے. پھر اس کے بعد جو بیل ہے، بیل ہے، اس کے تھرو بھی، کیونکہ یہ طاقتور ہوتا ہے، اور اس کے تھرو بھی بدرو جو ہے وہ کسی چیز پر حملہ آور ہو سکتی ہے. یہ ایک خیال ہے جو پرانے آیت نامے میں یہ ملتا ہے. پھر گدھے میں بھی بدرو آ سکتی ہے، گدھے کے وسیلے سے بھی بدرو جو ہے وہ ہمیں نقصان پہنچا سکتی ہے. پھر اس کے بعد جو مچھر ہیں، ہم نے کبھی ان کے لیے دعا نہیں کی ہے نا. ڈینگی کے لیے ہم وہ دھواں تو کرتے ہیں اس کا، لیکن ہم نے کبھی دعا نہیں کی. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں مچھروں کے خلاف بھی دعا کرنی چاہیے، کیونکہ مچھروں سے بھی بدروہیں ڈسپلے ہو سکتی ہیں. مچھر جو ہے یہ بھی ہماری دعا کا ٹارگٹ ہونا چاہیے. یہ وہ 5 اصلاحات ہیں جو میں نے بتائی ہیں کہ جو ہمارے اس ٹیکسٹ میں آگے بڑھنے، ڈیولپمنٹ کرنے کی مدد دیں گی. اب 21ویں اور 22ویں آیت جلدی سے ہم اس کی تفسیر دیکھیں. پھر وہ کفرنہوم میں داخل ہوئے اور فی الفور سبت کے دن عبادت خانے میں جا کر تعلیم دینے لگا، اور لوگ اس کی تعلیم سے حیران ہوئے، کیونکہ وہ ان کو فقیہوں کی طرح نہیں بلکہ صاحب اختیار کی طرح تعلیم دیتا تھا. 21ویں اور 22ویں آیت. کفرنہوم میں نے بتایا ہے کہ کیا ہے، اور وہاں پیٹر کا گھر تھا. خداوند یسوع مسیح کی جو تعلیم تھی وہ فقیہوں کی طرح نہیں تھی، ٹیچرز آف دا لا کی طرح نہیں تھی. کیونکہ فقیہوں کے پاس جب کوئی مسئلہ لایا جاتا تھا تو وہ لا کی طرف جاتے تھے، وہ قانون کی کتابیں کھولتے تھے، وہ ان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے شریعت کی مدد لیتے تھے. اور خداوند یسوع مسیح جب تعلیم دیتے تھے تو وہ اپنے آپ کو یوز کرتے تھے، وہ کسی کا ریفرنس نہیں مانگتے تھے. خداوند یسوع مسیح کی تعلیم میں اور فقیہوں کی تعلیم میں یہی فرق ہے کہ فقیہ جو ہے یہ ریفرنس ڈھونڈتے تھے، حوالہ ڈھونڈتے تھے. خداوند یسوع مسیح بذات خود ہی کہہ دیتے تھے کہ اس کا فیصلہ یہ ہے، فوراً وہ فیصلہ دے دیتے تھے. اور یہاں پر انہوں نے یہ کہا کہ یہ کیسی تعلیم ہے. They were amazed. اس کے اکسوسیا پہ، اس کے اختیارات پر وہ حیران ہو گئے کہ ہم نے ایسی تعلیم کبھی نہیں دیکھی. ہم نے فقیہوں کو جب ہم مسئلے دیتے ہیں تو وہ شریعت کے وسیلے سے مسائل کو حل کرتے ہیں، اور جب اس کو مسئلہ دیتے ہیں تو وہ کیا دیتے ہیں؟ بیٹا تیرے گناہ معاف ہوئے. وہ کتابوں کے پاس نہیں جاتا، وہ اختیار دے دیتا ہے، وہ حکم دے دیتا ہے. اور یہاں سے نئی تعلیم کیا ہے؟ وہ صاحب اختیار کی طرح تعلیم دیتا تھا. نئی تعلیم یہ ہے کہ جب وہ ایسا کرتا تھا تو ایک گلمپس ملتا تھا، ایک ثبوت ملتا تھا، ایک جھلک ملتی تھی کہ ایسا تو صرف خدا ہی کر سکتا ہے. دس از نیو ڈاکٹرن. ایسا صرف خدا ہی کر سکتا ہے، ایسے فقیہ فریسی نہیں کر سکتے. یہ جو اختیار کے ساتھ تعلیم دیتا ہے اور جب فیصلہ دینا ہوتا ہے وہ کتابوں کے پاس نہیں جاتا، بلکہ وہ خود استعمال کرتا اپنے آپ کو، اور اپنے آپ کو ڈسپلے کر دیتا ہے، اختیار کو استعمال کرتا ہے. اور دس از نیو ڈاکٹرن. یہ ایک نئی تعلیم ہے. اور تعلیم کیا ہے؟ کہ یہ تو خدا کرتا ہے، یہ خدا لگتا ہے، یہ خدا کی طرح حکم دیتا ہے. یہ ایک نئی چیز تھی ان کے لیے. پہلی 2 آیات میں خداوند یسوع مسیح نے اپنی تعلیم میں وہ اختیار استعمال کیا ہے جو خدا کے پاس ہے. پہلی 2 آیات ہمیں تعلیم کے وسیلے سے اس کو خدا ثابت کرتی ہیں. خداوند یسوع مسیح کی تعلیم کے وسیلے سے اس کو خدا ثابت کرتی ہیں، اور یہ چیز دنیا میں نہیں تھی. Jesus performed as God. This is a new doctrine.
پھر 23ویں سے 24ویں آیت، اور فی الفور ان کے عبادت خانے میں ایک شخص ملا جس میں ناپاک روح تھی، وہ یوں کہہ کر چلایا، اے یسوع ناصری، ہمیں تجھ سے کیا کام؟ کیا تو ہم کو ہلاک کرنے آیا ہے؟ میں تجھے جانتا ہوں کہ تو کون ہے، خدا کا قدوس ہے۔ یہ 23ویں اور 24ویں آیت ہے۔ عبادت خانے میں خداوند یسوع مسیح کو فقیہوں اور فریسیوں نے ابھی ریکگنائز نہیں کیا، لوگوں نے ابھی خداوند یسوع مسیح کو نہیں پہچانا، لیکن عبادت خانے میں ایک شخص ہے جس میں بدرو ہے، اس نے یسوع مسیح کو پہچان لیا ہے۔ ابھی انسانوں نے خداوند یسوع مسیح کو ایز گاڈ نہیں پہچانا، لیکن وہاں ایک شخص ہے جس میں بدروح آ گئی ہے، جو میں نے بدروحوں کے بارے میں تفصیل سے بتا دیا گیا ہے کہ وہ کیا ہے۔ اس میں بدروح آ گئی ہے اور وہ ناپاک روح ہے، وہ چلایا ہے، کیا کہتا ہے کہ اے یسوع ناصری، ہمیں تجھ سے کیا کام؟ ہمیں سے مراد بہت سارے لوگ ہیں اس میں، اس آدمی میں ایک بدروح نہیں ہے، بہت ساری بدروح ہیں۔ کہتا ہے کہ ہمیں تجھ سے کیا کام؟ کیا تو ہم کو ہلاک کرنے آیا ہے؟ وہ جانتی ہیں کہ یسوع اگر دنیا میں آیا ہے تو اس کی منسٹری میں سب سے بڑی منسٹری ابلیس کو ہلاک کرنا ہے۔ وہ ابلیس کو تباہ، ابلیس اور اس کے کاموں کو تباہ کرنے آیا ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح کا زمین پر آنا 32 کاموں کا سر انجام دیتا ہے۔ 32 ورکس ہیں جو اگلے لیسن میں تفصیل سے بتاؤں گا میں۔ 32 کاموں کو اس نے سر انجام دیا ہے۔ تو ہمیں ہلاک کرنے آیا ہے، بدروہیں جانتی ہیں، وہ کہتی ہے کہ میں تجھے جانتا ہوں کہ تو کون ہے، اور اس نے بتا دیا خدا کا قدوس ہے۔ یسوع نے اسے جھڑک کر کہا، چپ رہ اور اس میں سے نکل جا۔ یہ اختیار ہے یسوع مسیح کا بدروحوں کے اوپر۔ پہلے اختیار کے ساتھ ٹیچنگ ہے، اب اختیار کے ساتھ بدروحوں کو نکالنا ہے۔ یہاں پر میں ایک کانسیپٹ کلیئر کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بدروحوں نے خداوند یسوع مسیح کو بطور گاڈ جان لیا ہے۔ ہی از گاڈ، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تو کون ہے، خدا کا قدوس ہے، خدا کا قدوس ہے۔ اس نے پہچان لیا ہے۔ لوگوں کے پہچاننے سے پہلے ابلیس نے اسے پہچان لیا ہے کہ یہ خدا کا قدوس ہے۔ اب جب بدروح کسی کا نام بولتی ہے تو اس کے پیچھے کانسیپٹ ہوتا ہے۔ میں بتاؤں آپ کو، یہ جو ایگزورسزم کرتے ہیں نا، ایگزورسزم، یہ جو بدروہیں نکالتے ہیں اس کو ایگزورسزم کہتے ہیں۔ بدروہیں نکالنے کے عمل کو ایگزورسزم کہتے ہیں۔ اس عمل میں یہ چیزیں سیکھنے والی ہیں جو خاص طور پر شفائیہ اور ڈیلیورنس منسٹری میں ہیں۔ بدروہیں نکالنے والی منسٹری میں یہ نکالنے کی، دیکھنے کی ضرورت ہے ہمیں۔ خداوند یسوع مسیح کا نام بولنے سے 2 مراد ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ بدروح خداوند یسوع مسیح کے ساتھ، اس کے ساتھ تعلق بنا کے اس کے ساتھ فرینڈشپ کا ڈرامہ کر رہی ہے کہ ہی از آور فرینڈ۔ بدروح جب کسی کا نام بولتی ہے تو وہ اپنی فرینڈشپ کو کلیم کرتی ہے۔ لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ خداوند یسوع مسیح ہمارا دوست ہے، ہم جانتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح پر ایک الزام لگا تھا کہ یہ بالزبول کی مدد سے بدروحوں کو نکالتا ہے۔ پتہ نا آپ کو، خداوند یسوع مسیح پر۔ سو پہلا کلیم جو ہے بدروح نے یہ کیا ہے، ابلیس نے یہ کیا ہے، ٹو شو پیپل، لوگوں کو بتانے کے لیے کہ جیسس از آور فرینڈ، یہ ہمارا دوست ہے۔ دوسرا جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ جب بدروح کسی کا نام لے کر اس کو انٹروڈیوس کراتی ہے تو اس وجہ سے وہ اس پر کنٹرول حاصل کر سکتی ہے۔
وہ اس میں کنیکشن کر سکتی ہے، اس میں جا سکتی ہے۔ جب اس کے ساتھ کنیکٹ ہو گئی ہے بدروح، تو جب یہ بھی احتیاط کرنی ہے آپ نے کہ آپ نے اپنے اختیار کو نہیں چھوڑنا۔ بدروح کہ اگر بدروح کے اوپر آپ کا اختیار نہیں ہے، اگر بدروح کے اوپر آپ کا اختیار نہیں ہے تو وہ بدروح آپ کے اندر بھی جا سکتی ہے۔ سو یہ دو چیزیں ہیں جو خداوند یسوع مسیح نے وہاں پر کنٹرول کی ہیں، اور مرکز نے بڑے تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے کہ یسوع مسیح کے ساتھ فرینڈشپ ڈیولپمنٹ ہے، اور نمبر 2 یسوع مسیح کو کنٹرول کرنے کی کوشش۔ اور یسوع مسیح کا رسپانس کیا ہے؟ یسوع مسیح نے کہا، یسوع مسیح نے اسے جھڑک کر کہا چپ رہ اور اس میں سے نکل جا۔ یہ رسپانس ہے یسوع مسیح کا، اور خدا کے لوگوں کا بھی یہی رسپانس ہونا چاہیے، چپ رہ اور اس میں سے نکل جا۔ یہ وہ اختیار ہے جس سے یسوع مسیح نے ثابت کر دیا ہے نہ تو میرے اوپر کنٹرول کر سکتی ہے، نہ ہی میں تیرا دوست ہوں۔ یسوع مسیح نے کہا میں تیرا دشمن ہوں، میں تجھے تباہ کرنے آیا ہوں، لہٰذا بدروحوں کے ساتھ مسیح کی اور مسیحیوں کی فرینڈشپ زیب نہیں دیتی۔ 25ویں اور 26ویں آیت، یسوع نے اسے جھڑک کر کہا چپ رہ اور اس میں سے نکل جا، پس وہ ناپاک روح اسے مروڑ کر اور بڑی آواز سے چلا کر اس میں سے نکل گئی۔ سو یہ وہ اختیار ہے جو خداوند یسوع مسیح نے استعمال کیا ہے۔ 27ویں اور 28ویں آیت، اور سب لوگ حیران ہوئے اور آپس میں یہ کہہ کر بحث کرنے لگے کہ یہ کیا ہے، یہ تو نئی تعلیم ہے، وہ ناپاک روحوں کو بھی اختیار کے ساتھ تعلیم حکم دیتا ہے اور وہ اس کا حکم مانتی ہیں، اور وہ فی الفور اس کی شہرت گلیل کے اس تمام نواحی میں ہر جگہ پھیل گئی۔ سو خداوند یسوع مسیح کا اختیار اوور سیٹن، ابلیس کے اوپر اختیار یہ ہے کہ وہ اس کو بولنے نہیں دیتا تھا، وہ کہتا تھا اس میں سے نکل جا، اور بدروحیں اس کو چھوڑ دیتی تھیں، اس کو حکم دیتا تھا۔ اور جب وہ حکم دیتا تھا تو یہ بات اتنی حیران کن تھی کہ یہ بھی خدا کر سکتا ہے، کوئی انسان نہیں کر سکتا۔ ہم بدروح کو اگر یہ کہیں گے کہ اس میں سے نکل جا تو وہ نہیں نکلے گی، اگر ہم یہ کہیں گے کہ یسوع مسیح کے نام سے اس میں سے نکل جا تو وہ نکل جائے گی۔ سو ہمیں بھی محتاط رہنا ہے کہ میرے پاس بدروح نکالنے کا اختیار نہیں ہے، اور اگر ہے تو وہ یسوع کے نام سے ہے۔ سو یسوع کے نام سے ہم نے بدروحوں کو لوگوں میں سے نکالنا ہے۔ 29ویں سے 30ویں آیت تک خداوند یسوع مسیح ایک پرائیویٹ معجزہ کرتے ہیں، اور فی الفور عبادت خانے سے نکل کر یعقوب اور یوحنا کے ساتھ شمعون اور اندریاس کے گھر آئے۔ شمعون کی سانس تپ میں پڑی تھی اور انہوں نے فی الفور اس کی خبر سنی، خبر اسے دی۔ اس نے پاس جا کر اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھایا، اور تب اس پر سے اتر گئی اور وہ ان کی خدمت کرنے لگی۔ یہ جو عبادت خانے کی عبادت ہے یہ تقریباً صبح 9 بجے شروع ہوتی تھی۔ یہ سبت کی جو عبادت ہے 9 بجے شروع ہوتی تھی، اور یہ تقریباً 11 ساڑھے 11 تک وہاں پر رہتی تھی۔ اور یہاں پر لکھا ہے کہ جب عبادت ختم ہو گئی، یسوع مسیح اور اس کے شاگرد جو ہیں یہ پطرس کے گھر میں آئے ہیں، اور پطرس کے گھر میں آنے کا وقت جو ہے یہ تقریباً 12 بجے کے قریب ہے۔ اور یہودی جو ہیں سبت والے دن جو ہے ان کا جو مین میل ہوتا تھا وہ دوپہر کا ہوتا تھا۔ وہ شام کو موسٹلی وہ زیادہ تر شام کو کھانا کھاتے تھے، دوپہر کو وہ نارمل سا لنچ جو ٹفن باکس والا ہوتا ہے وہ کرتے تھے، اور شام کا ان کا مین میل ہوا کرتا تھا۔ لیکن سبت والے دن ان کا جو مین میل ہے وہ دوپہر کو ہوا کرتا تھا، اور لازمی ہے کہ پطرس کی سانس جو ہے وہ کھانا تیار کرنے کی اس کی ذمہ داری تھی۔ شاید اور بھی خواتین ہوں گی، لیکن یہاں پر لکھا ہے کہ وہ بیمار تھی، اور یہاں پر جو اس کو بخار ہے اس کا نام انہوں نے دیا ہے برننگ فیور۔ اس کا جو بخار کا نام دیا ہے برننگ فیور، یہ وہ بخار ہے جو اس کے جسم میں آگ لگائے ہوئے تھا۔
اس کے اندر جسم جل رہا تھا اس کا، اور اتنی تکلیف میں تھی، اور خداوند یسوع مسیح نے اس کو ڈانٹا اور اس کو ہاتھ سے پکڑ کر اس کو اٹھایا اور وہ شفا یاب ہو گئی۔ خداوند یسوع مسیح نے جب اس کو اٹھا دیا، تندرست ہو گئی، تو لکھا ہے کہ وہ ان کی خدمت کرنے لگی۔ یہاں خدمت کرنے لگی سے مراد یہ ہے کہ ان کے لیے اس نے لنچ تیار کیا، شاگردوں کے لیے، اور خداوند یسوع مسیح کے لیے اس نے لنچ تیار کیا۔ جب شفا ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ یہ پاسبانوں کے فیور کی بات ہے، بولے ذرا ہے نا۔ جب شفا ہو جائے تو پھر لنچ کا آپ حقدار ہیں، ہے نا۔ خداوند یسوع مسیح اب انٹائٹلڈ ہیں کہ وہ لنچ انجوائے کریں۔ جو چیز سیکھنے والی یہاں یہ ہے، خداوند یسوع مسیح کی منسٹری کرنے کے لیے کسی جگہ کی یا کسی وقت کی پابندی نہیں ہے۔ خداوند یسوع مسیح ہیکل میں بھی شفا دے سکتے ہیں، عبادت خانے میں بھی شفا دے سکتے ہیں، گلی کوچوں میں بھی شفا دے سکتے ہیں، اور پبلک میں بھی دے سکتے ہیں، اور پرائیویٹ بھی دے سکتے ہیں۔ یہ ایک مریض ہے، پبلک نہیں ہے، یہاں مریض کی ضرورت ہے، یہاں لوگ نہیں دیکھ رہے، عبادت خانے میں لوگ دے رہے تھے، یہاں پر صرف شاگرد ہیں، اور شاگردوں کے سامنے خداوند یسوع مسیح نے پطرس کی سانس کو شفا دی ہے، اور وہ اٹھ کر ان کی خدمت کرنے لگی ہے۔ لہٰذا خدمت کے لیے آپ کو بڑی جماعت کی ضرورت نہیں ہے، چھوٹی جماعت میں بھی خداوند کے کام کی ضرورت ہے۔ کسی جگہ، مخصوص جگہ کی ضرورت نہیں ہے۔ یہی نہیں ہے کہ عبادت خانوں میں ہی یہ کام کرنا ہے، بلکہ آپ گھروں میں جا کر لوگوں کے لیے دعا کریں اور ان کے مسائل کو حل کریں۔ خداوند یسوع مسیح کے نام سے فیملی وزیٹیشن ضروری ہے۔ یہاں یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ آپ پادری صاحبان جو ہیں صرف عبادت خانوں کے لیے نہیں بلائے گئے، بلکہ وزیٹیشن کے لیے بھی بلائے گئے ہیں، اور وہاں جا کر ان کی ضروریات کو پورا کریں۔ خداوند آپ کے لیے لنچ تیار کرے گا۔ اور پھر اس کے ساتھ خداوند یسوع مسیح کا یہ معجزہ شاگردوں کی تربیت بھی تھی، شاگردوں کی تربیت بھی تھی، کہ وہ شاگرد بھی سیکھیں کہ خداوند یسوع مسیح کیا کام کرتے ہیں، کہاں کرتے ہیں، اور کب کرتے ہیں۔ ان کی ڈسائپلشپ میں ان کو ڈسپلن کرنے کے لیے خداوند یسوع مسیح خدمت کر رہے ہیں۔ ہمارے اقتباس کا آخری حصہ 32 سے 34 آیت تک۔ شام کو جب سورج ڈوب گیا تو لوگ سب بیماروں کو اور ان کو جن میں بدروہیں تھیں اس کے پاس لائے، اور سارا شہر دروازے پر جمع ہو گیا، اور اس نے بہتوں کو جو طرح طرح کی بیماریوں میں گرفتار تھے اچھا کیا، اور بہت سی بدروہوں کو نکالا، اور بدروہوں کو بولنے نہ دیا کیونکہ وہ اسے پہچانتی تھیں۔ شام کو جب سورج ڈوب گیا، یہ جو سبت ہے یہ پچھلے دن شام 6 بجے شروع ہوا تھا، ہے نا، اور اگلے دن شام 6 بجے ختم ہونا تھا۔ اس لیے سبت والے دن لوگ انتظار کر رہے تھے کہ کب شام ہو اور ہم اپنے بیماروں کو خداوند یسوع مسیح کے پاس لے کر جائیں۔ اور یہاں پر ذکر آیا ہے شام کو، یعنی سبت گزرنے کے بعد، جب سورج ڈوب گیا۔ اس وقت گھڑیاں نہیں تھیں، اور جب شام ہوتی ہے تو آج تک، اس وقت سے لے کر آج تک آسمان پر 3 ستارے ہیں جو سب سے پہلے نظر آتے ہیں، جو برائٹ سٹارز ہیں، 3 ہیں، اور جب یہ نظر آتے تھے تو ان کا اگلا دن شروع ہو جاتا تھا۔ یعنی سورج ڈوبنے کے بعد ابھی اندھیرا نہیں ہوتا تھا تو 3 سٹارز، جو 3 سٹارز ہیں، وہ آسمان پر نظر آ جاتے تھے، جو آج بھی آتے ہیں۔ ہم نے غور نہیں کبھی کیا، جب 3 سٹارز نظر آ جاتے تھے تو اگلا دن شروع ہو جاتا تھا۔ یہاں اگلا دن شروع ہو گیا ہے، اور سب بیماروں کو لوگ جن میں بدروہیں تھیں پطرس کے دروازے کے سامنے جمع ہو گئے، اور بہتوں کو طرح طرح کی بیماریوں سے شفا دی۔ یہ وہ خداوند یسوع مسیح کا ڈسپلے ہے، یہ وہ اس کی ایکسپوزیشن ہے، یہ وہ اس کا اظہار ہے کہ لوگ اسے
اختیارات کے ساتھ تسلیم کر لیں، اور خداوند نے ایسا ہی کیا۔ یہاں پر خداوند یسوع مسیح نے کوئی ڈسکریمنیشن نہیں کی کہ یہ لوگ یہودی ہیں یا غیر یہودی ہیں، بوڑھے ہیں یا بچے ہیں، بیماریاں کون سی ہیں یا بدروہیں ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کا جو رحم ہے وہ تمام لوگوں کے لیے ہے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح کا فضل جو ہے یہ دو اقسام کا ہوتا ہے۔ سنیں، پہلا وہ فضل ہے جس کو ہم فضل عام کہتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کو کامن گریس، اس میں کسی جگہ کی، کسی قوم کی، کسی وقت کی پابندی نہیں ہے۔ کوئی بھی کوئی اس پر ایمان لائے، ایک اوپن ہے کہ اس کا سورج ہر نیک و بد پر چمکتا ہے۔ خداوند کی جو برکت ہے وہ بلا امتیاز مذہب، رنگ و نسل اس کی برکات کو تمام دنیا انجوائے کر سکتی ہے، لیکن جو فضل خاص ہے وہ صرف اس پر ہے جو اس کو اپنا نجات دہندہ مانتا ہے۔ روح القدس کی برکت کسی اور قوم کے پاس نہیں ہے، وہ ہمارے پاس ہے۔ خداوند یسوع مسیح کو بیٹا کہنا، یہ برکت ہمارے پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ نجات کی یقین دہانی، جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے، یہ اعزاز ہمارے پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ یہ فضل خاص ہے۔ ہم فضل خاص کے نیچے بھی ہیں اور فضل عام کے نیچے بھی ہیں، لیکن دنیا فضل عام کے نیچے ہے اور ہم فضل خاص کے نیچے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح نے ہر ایک کو برکت دی، بدروہوں سے نکالا، اور وہ بدروہوں کو بولنے نہیں دیتا تھا۔ یہ اس کا اختیار ہے، اور اختیار یہ ہے کہ وہ ان کا فرینڈ نہیں تھا، اس کو وہ کنٹرول نہیں کر سکتی تھی، بلکہ حوالہ یہ بتاتا ہے کہ یسوع مسیح ان کو بولنے نہیں دیتا تھا اور وہ اس کو پہچانتی تھی۔ 4 چیزیں میں نے بتائی ہیں آج۔ پہلی بات، خداوند یسوع مسیح اپنی تعلیم کے وسیلے سے اپنے آپ کو لوگوں پر ظاہر کرتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح ابلیس کو کنٹرول کرنے کے وسیلے سے، ابلیس پر اختیار دکھانے کے وسیلے سے اپنے آپ کی بادشاہی کو ظاہر کرتا ہے۔ نمبر 3، خداوند یسوع مسیح پطرس کی سانس کو شفا دے کر اپنی پوزیشن کو کلیئر کرتا ہے کہ میں کون ہوں۔ نمبر 4، بہت سارے لوگوں کو شفا دے کر خداوند یسوع مسیح اپنی بادشاہی کا اعلان کرتا ہے کہ میں دنیا کا بادشاہ ہوں۔ خداوند آپ کو